لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آج ہم نور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میلاد شریف کے جلسہ میں 12 روزہ محافل میں سے آج ہم یہ کیا بھی محافل مبارکہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ میں ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان گھڑیوں کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے اور اللہ رب العزت انہیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور جس طرح ہم عشق و محبت کے اندر ڈوب کر یہ محافل کر رہے ہیں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کی محبت اور محبت کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے حبیب کی رفاقت ہمیں جنت کے اندر عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معجزات ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں ما فوق الادنیٰ، یعنی وہ امر مقام کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اور عام فہم اس طرح کا کوئی کام کسی عام بندے کے ہاتھ سے ظاہر نہ ہو۔ اگر ما فوق العادت کوئی کام اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے اور اللہ رب العزت نے تقریباً ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تقریباً جتنے نبی آئے ہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہر ایک نبی کو معجزات عطا فرما کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے اور ہر ایک نبی نے اس معجزہ کو بطور دلیل اپنے لیے استعمال فرمایا ہے۔ جب کفر نے سر اٹھایا، جب کافروں نے سر اٹھایا تو اللہ کے جو نبی ہیں، اللہ کے جو پیغمبر ہیں،
انہوں نے اپنی امت کے سامنے معجزات کا اظہار فرمایا. جس بھی نبی سے دلیل طلب کی گئی ہے قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ فرمایا. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ فرمایا. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے معجزات کا تذکرہ فرمایا. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کے معجزات کا تذکرہ فرمایا. الغرض 1,24,000 مبیش انبیاء آئے. اللہ رب العزت نے ہر ایک کے معجزات کے بارے میں قرآن کے اندر ارشاد فرمایا. قربان جاؤں جتنے بھی نبی آئے کسی کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا, کسی کو 2 عطا کر دیے, کسی کو 3 عطا کر دیے. حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا کیے. لیکن یہ حقیقت ہے جس سے بھی جتنے بھی معجزات ملے وہ محدود تھی, ان کی تعداد متعین تھی, ان کی تعداد مقرر تھی. اللہ رب العزت نے معین معجزات پہلے نبیوں کو عطا فرمائے. قربان جاؤں آمینہ کے لال پر, قربان جاؤں میں اپنے مقدر پر کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں نبی عطا کیا وہ نبی عطا نہیں کیا جس سے اللہ نے معجزے دیے, بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نبی عطا فرما دیا جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ میں نے سراپا معجزہ بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا. قرآن نواز سے کہہ دے سبحان اللہ, قرآن نواز سے کہہ دے سبحان اللہ. جتنے بھی نبی آئے ہیں, جتنے بھی رسول آئے ہیں, گنتی کے معجزات لے کے آئے ہیں. قربان جاؤں اپنے آقا کی عظمت پر, قربان جاؤں اپنے آقا کی شان پر. میرے نبی کی عظمت یہ ہے, میرے نبی کی شان یہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگوں, پہلے نبی دلائل پیش کیا کرتے تھے اللہ کو ایک ثابت کرنے کے لیے, وہ دلیلیں دیا کرتے تھے, دلیلوں کے اندر معجزات کا اظہار بھی ہوتا تھا. اب میں نے تمہاری طرف وہ نبی مبعوث فرما دیا ہے جس سے میں نے اپنی دلیل بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا ہے. قد جاءکم برہان من ربکم, تحقیق آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نور, دلیل آ گئی. آپ اللہ رب العزت کی دلیل ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا. گرامی حضرات, میرے نبی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ ہے. سبحان اللہ, سراپا معجزہ ہے. سبحان اللہ, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ نے اپنے پیارے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے وہ معجزات جو اللہ رب العزت نے پہلے نبیوں کو عطا فرمائے, یقیناً وہ معجزات بھی بڑی شان والے ہیں, بڑی عظمتوں والے ہیں. لیکن یارو, خدا کی قسم اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں ان کی شانیں ہی وراء الورا ہیں. شانیں ہی وراء الورا ہیں. دیکھیں نا جناب سے کتنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ, آپ کا یہ معجزہ کہ آپ نے پتھر سے پانی کو نکالا. جب آپ کی قوم نے آپ سے پانی کا مطالبہ کیا, پانی کا سوال کیا, اب جناب سیدنا حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے اپنے رب سے مانگو, مجھ سے کیوں مانگتے ہو, غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہو. جب آپ کی قوم آپ کے پاس آتی ہے
فرماتے ہیں استسقا موسیٰ، اور جب موسیٰ مانگے گئے پانی، جب موسیٰ سے سوال ہوا پانی کا، یعنی پہلے قوم کو پانی کی ضرورت پیش آئی، تو وہ جناب سیدنا حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور آ کے مطالبہ کیا، موسیٰ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، ہمارے لیے پانی کا بندوبست کروا دو۔ اب یہ نہیں جناب سیدنا حضرت موسیٰ کے لیے بلا فرمایا کہ جاؤ جا کے اپنے رب سے مانگو، تم کیوں شرک کر رہے ہو؟ غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے، تم کیوں شرک کر رہے ہو؟ جاؤ جا کے اپنے رب سے پانی مانگو۔ نہیں بھائی، جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ فَقُلْنَا ضُرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ پانی تجھ سے مانگا گیا ہے تو تو ہی پانی کا بندوبست کرے گا، یا اللہ کس طرح کروں؟ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا کو پکڑ اور اس پتھر کے اوپر اس عصا کو مار، اس پتھر کے اوپر اپنے عصا کو مار۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ، جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ پتھر کے اوپر اپنے عصا کو مارتے ہیں، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا، آپ نے جب پتھر کے اوپر اپنا ڈنڈا برسایا، اپنا عصا مارا، اپنا سوٹا مارا، اللہ رب العزت نے اس پتھر سے ایک نہیں دو نہیں پورے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے، پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور اللہ نے اسے قرآن میں تو بیان کیا، گویا ان لوگوں کا بھی منہ بند فرما دیا جو توحید اور شرک کرتے ہیں اور ہمارے اوپر بھی شرک کے فتوے کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا ان کے ظلم کی حد، ہم اپنے آقا کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، چھتوں پر جھنڈے لگا رہے ہیں، وہ شرک کہتے ہیں۔ ہم چنڈیاں لگاتے ہیں، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ ہم لائٹنگ کرتے ہیں، اسے شرک کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ہم محفل میلاد بناتے ہیں، سجاتے ہیں، اسے شرک کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ہم حضور کا میلاد بناتے ہیں، ہمیں مشرک کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ شرک کا معنی یہ ہے اللہ کے ساتھ شریک۔ جب ہم جھنڈا لگاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شراکت ثابت نہیں کرتے، جب ہم چنڈیاں لگاتے ہیں اللہ کے ساتھ شراکت ثابت نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اتنے بڑے موقن ہیں، تم دوسرے خدا کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم ہم تو دوسرا محبت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خدا تو پاس سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ حضور تے نال دا اور کوئی ہو نہیں سکتا، تو پھر تب کہہ دو سبحان اللہ، تب کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائی خود ہی ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہو کہ یہ مشرک ہے، پھر خود ہی دلیلیں بھی دینے لگ جاتے ہو کہ یہ میلادی ہے، یہ میلاد بناتے ہیں، یہ محافل میلاد سجاتے ہیں، یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، بچے لگاتے ہیں۔ وہ میں کہہ جو مرچہ لانے تھے تینوں کیوں لگ دیا لگی؟ سمجھے کہ نہیں ہے؟ او بھائی ہم خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہم اتنے بڑے توحید پرست ہیں، دوسرا خدا ماننا تو دور کی بات ہے، ہم دوسرا محمد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بلکہ چلو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور بھائی ہم اتنے بڑے توحید پرست ہیں، خدا کی قسم ہم دوسری زہرا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم دوسرا حسن اور حسین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور تم ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگا رہے ہو۔ گرامی قدر حضرات، میں بات آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا، اللہ نے قرآن کے اندر اس سارے واقعہ کو بیان کیا کہ جب موسیٰ سے پانی کا سوال ہوا، پانی کا مطالبہ ہوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
وقفے کے بھی حضور دے حضرت سعد آئے نے، حضرت سعد بن معاذ جو کہ مدینہ منورہ کے سردار تھے، حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اٹھ کے تے آنے والے بندے کا استقبال کرو. سعد سردار ہیں، ان کا استقبال کرو. تو سب نے اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کیا. تو اسی لیے ہم جب علماء آتے ہیں، پیران عظام آتے ہیں، تو ہم پھر اٹھ کے ان کا استقبال کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بات ہوگو جی ویکو جی سارا کا فلنا بہت خراب ہو گیا، میں کہو کرما لیا وہ اپنا کو ہاتھ مار اسی سورت دلہ کرنے ہیں تو تمہارا محفل کا بہت خراب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج انہیں جی غیر اللہ کو منگنا شرک ہے، غیر اللہ کو منگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. میں کیا لا فتوہ قوم موسیٰ ہوتے تے پھر لا فتوہ خدا ہوتے جنہیں یہ ساری گل قرآن چ بیان کی تھی. اللہ نے قرآن سے واقعہ بیان کیتا کہ جب قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے پانی کا مطالبہ کیا، آج تو بڑا موقف بنتا پھرتا ہے، توحید پرست بنتا پھرتا ہے، اور تجھے بڑے شرک کے فتوے یاد آ گئے، اور بھائی لگانا فتوہ موسیٰ پر، ان کی قوم پر. حضرت موسیٰ کو سمجھانا چاہیے تھا کہ پانی مجھ سے کیوں مانگتے ہو، مجھ سے مانگو گے مشرک ہو جاؤ گے، خدا سے مانگو. حضرت موسیٰ سے پانی کا سوال ہوا. جناب سیدنا حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور عرض کی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اللہ نے قرآن کے اندر اس واقعہ کو بیان کر دیا کہ پانی کا تقاضا موسیٰ سے کیا گیا. ہم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اگر کوئی کسی کو خدا سمجھ کے مدد طلب کرے پھر بندہ مشرک بنتا ہے. انہوں نے تمہیں خدا سمجھ کے نہیں، خدا کا بندہ سمجھ کے تم سے پانی کا سوال کیا ہے. تو اے موسیٰ ہم آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ جب غیر خدا سمجھ کر کسی سے مدد طلب کی جائے تو پھر یہ شرک نہیں بنتا. اسی لیے اللہ نے سارے واقعہ کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا، اسی لیے اس واقعہ کو قرآن کے اندر بیان کیا. اب جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ اٹھے، انہوں نے وہ آسا، وہ ڈنڈا، سوٹا بالا پتھر کے اوپر جیسے مارا فان فجرت من حسنتا اشرت عینا. اللہ رب العزت نے اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے. یہ جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو موسیٰ کہ پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکل آئے. لیکن اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ پتھروں میں بعض پتھر وہ ہیں جن سے نہریں نکل آتی ہیں لیکن نکالنے کے لیے قوت موسیٰ چاہیے. پتھروں سے پانی کے چشمے نکل آتے ہیں. کوئی ثانی موسیٰ ہو، کوئی موسیٰ کے فیض والا ہو تو وہ پتھروں سے بھی پانی کے چشمے نکال سکتا ہے. قربان جاؤں اپنے نبی پر، میرے نبی کو رب نے کتنا عظیم و شان معجزہ عطا فرمایا. میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشموں کو جاری فرما دیا. ایسا سے یہ رب کا کچھ سبحان اللہ. جناب سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر ہم صحابہ موجود تھے، عمرہ کی نیت سے چلے تھے. حدیبیہ کے مقام پر مکہ مکرمہ سے باہر تھوڑے سے فاصلے پر ہمیں روک دیا گیا کہ دادا اے مسلمانوں ہم تمہیں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتے. لہذا مسلمان حدیبیہ کے مقام پر رکے.
اب چونکہ مسافر تھے، جو ساز و سامان ساتھ لے کے آئے تھے، بالخصوص پانی مشکلوں کے تو ہوتا تھا، وہ پانی وہاں پہ استعمال ہو رہا تھا اپنے پینے کے لیے، جانوروں کے پینے کے لیے، پھر وضو کے لیے، حتیٰ کہ وہ پانی بالکل ختم ہونے کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد کرتے ہیں، ہم نے جب پانی کی قلت کو دیکھا، پانی کی کمی کو دیکھا، ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جا کے عرض کی سونے پانی مک گیا، پانی کا بندوبست ہونا چاہیے۔ حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا جاؤ جا کے خدا سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگتے آگے۔ لیکن حضور بھی تو کہہ سکتے تھے جاؤ جا کے خدا سے مانگو، نمازی استسقاء ادا کرو، قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، رب سے دعا کرو، وہ تمہارے لیے پانی کا بندوبست کروائے۔ اور جب صحابہ اس چیز کو شرک نہیں سمجھتے تو تم نے شرک کے فتوے کیسے لگا دیے؟ حضور نے ارشاد میں ایسا کرو، جاؤ تھوڑا سا پانی اکٹھا کر کے لے آؤ، تھوڑا سا پانی اکٹھا کر کے لے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو مشکیزیں تھے، ہم نے ایک ڈول کے اندر ان کو انڈیلنا شروع کیا، کسی مشکیزے سے 2 قطرے نکلے، کسی سے 3 قطرے نکلے، کسی سے 1 گھونٹ نکلا، کسی سے 2 گھونٹ نکلے، وہ ڈول کے اندر تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا بامشکل یوں سمجھے 1 گلاس پانی بھی ہم اکٹھا نہ کر سکے، 1 گلاس پانی کا بامشکل وہ ڈول کے اندر ہم نے ڈالا اور حضور کی خدمت میں لے کے حاضر ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھو، وہ نبی جو اتنے سے پانی کو اتنے صحابہ کو پلا سکتا ہے، اس نبی کے لیے پانی کو نئے سرے سے پیدا کرنا یہ بھی کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن حضور نے خالق اور مخلوق کے درمیان فرق رکھا، خالق اور مخلوق کے درمیان۔ حضور نے ارشاد میں جاؤ پانی لے آؤ، صحابہ نے ڈول سے پانی اکٹھا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم نے وہ پانی لیا اور جا کر حضور کے سامنے رکھا، عرض کی سونیا ساڑھے کولے جو کو 84 اسی رہ کے تیری خدمت دے وچ حاضر ہو گیا، اور تو جا تیرا کم جانے۔ جناب سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ، اپنا گولا گولا ہاتھ، اپنا سونا سونا ہاتھ پانی کے اس ڈول کے اندر رکھا، ڈول کے اندر رکھا۔ اور جناب سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ڈول کے اندر دیکھا تو حضور کے پوروں سے، انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، چشمے جاری ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے اپنے مشکلیں بھرے، جس نے وضو کرنا تھا وضو کیا، جس نے غسل کرنا تھا غسل کیا، جس نے خود پینا تھا پی لیا، جس نے اپنے جانوروں کو پلانا تھا پلا لیا، یہاں تک کہ ہم سب خوب اچھی طرح سیر ہو گئے، یہاں تک کہ ہم سب نے اچھی طرح سے اپنے پیٹوں کو بھر لیا۔ کسی نے حضرت جابر سے سوال کیا، اے جابر ذرا یہ تو بتلا حدیبیہ کے اندر تو اس وقت کتنے تھے؟ اب جناب سیدنا حضرت جابر کا جواب سنو۔ جناب سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ہم وہاں پر 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہم سب کو کفایت کر جاتا۔ سرکار
لیکن ہم وہاں پر اس وقت اتفاق سے پورے 1400 تھے جن سب نے یہ پانی پیا ہے۔ کیا سمجھتے ہو ایک ڈول پانی کا، اور وہ بھی پہنتے تک اتھلا صرف تھلا کچے ایسی ہوتا، اور 1400 صحابہ بھی پیتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں۔ وہ پانی جو بامشکل ایک کے لیے بھی کافی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ میرے نبی نے وہ پانی 1400 صحابہ کو پلا دیا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا کمال ہے، یہ میرے نبی کی وہ عظمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ گرامی کے حضرات، چونکہ وقت مختصر ہے، میں اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے جو معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اردو کو زندہ فرمایا کرتے تھے۔ اردو کو زندہ فرمایا کرتے تھے، قرآن کے اندر باقاعدہ تو بڑی بات موجود ہے، اردو کو زندہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے، حقیقت میں جسم بھی موجود ہوتا تھا، روح بھی موجود ہوتی تھی۔ جسم بھی موجود ہے، روح بھی موجود ہے، جسم اور روح دونوں اکٹھے ہیں، یکجا ہیں، زندگی ہے، بندہ زندہ ہے۔ جب جسم اور روح کا تعلق آپس میں ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، روح جسم سے علیحدہ ہو گئی، اب وہ بندہ مردہ ہے، بندہ ختم ہو گیا۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے، اس وقت جناب سیدنا حضرت عیسیٰ روح بھی موجود ہوتی، جسم بھی موجود ہوتا، آپ دعا کرتے، اللہ رب العزت روح اور جسم کا ملاپ کرتا، اور اس طریقے سے مردہ زندہ ہو جاتے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج آپ کی جو جدید سائنس ہے اس کو بڑی ریسرچ کر رہی ہے، کہ کسی طریقے سے روح اور جسم کا تعلق بحال رکھا جائے، جوڑنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن ابھی تک وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر نہیں ہو سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ زندہ کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں جسم بھی موجود ہے، روح بھی موجود ہے، تعلق ٹوٹا، مردہ ہو گیا۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے جسم اور روح کو آپس میں ملا دیا، جسم بھی موجود، روح بھی موجود، دونوں ملے، بندہ زندہ ہو گیا۔ قربان جاؤں اپنے آقا کی عظمت پر، قربان جاؤں اپنے آقا کی شان پر کہ میرے نبی اسے زندگی عطا فرماتے ہیں جس کے اندر روح کا تصور بھی نہیں، روح کا تصور بھی نہیں۔ دیکھیں نا، پتھر ہے، پتھر ہے، کیا اس کے اندر روح ہے؟ پتھر کے اندر روح ہے؟ پتھر کے اندر روح کوئی نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے یہ عروج، یہ کمال بخشا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی جب پتھر کی طرف ہلکا سا اشارہ فرماتے ہیں تو وہ پتھر بھی کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ رسول اللہ۔ ابو جہل نہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، باہر سے آیا تھا، کہیں دور سے آیا تھا، اور آ کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نہ تیرا امتحان دینے لگا، اگر تم نے جواب دے دیا تو میں تمہیں واقعی اللہ کا نبی مان دوں گا، واقعی اللہ کا نبی مان دوں گا۔ تیرا امتحان ہے، اگر تم امتحان کے اندر کامیاب ہوا نا تو میں تیرے نبوت کا اقرار کر دوں گا، میں تیرے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا دے، کون سا امتحان لینا ہے، جیسا بھی لینا ہے لے لے، میں تمہیں ثابت کروں گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب پھر جو ابو جہل تھا وہ باہر سے آیا تھا، اس کی مٹھی بند تھی، بند مٹھی لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آگے
عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو یہ بتلا دینا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر تو نے یہ بتلا دیا تو میں تیرا کلمہ پڑھ کر تیرے غلاموں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو یہ سوال لے کے میرے پاس آیا ہے۔ تو بھائی جب ہم کسی سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آئے اور یہ کہے کہ جی میری مٹھی میں کیا ہے، تو اس کا کہ بھائی سانو کی پتہ ہوئے تیری مٹھی کی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ خالی لے کے آیا ہوں، میں تو کی دسا۔ ہم امتحان لیتے ہیں تو مٹھی کھول کے لیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی نبی نہ ہو ہم بتلاتے ہیں دکھلاتے ہیں، اگے یار اے کیے اے یاقوت اے مرجان اے فروزہ اے کیے، ہم پھر بتلاتے ہیں۔ قربان جب وہ اپنے آقا کی عظمت پر ابو جہل آتا ہے اور آگے سوال کرتا ہے کہ اگر تو یہ بتلا دینا میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تمہیں اللہ کا نبی مان جاؤں گا۔ میں کہو جب بندے جڑے آدھے حضور نو دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں، وہ بدبخت کے ابو جہل نال بھی گئے گزرے، ابو جہل نال بھی گئے گزرے، اس واسطے کہ نام پاوے ابو جہل ہے لیکن انہوں نے پتہ ہے جو جڑا اللہ دا نبی ہوتا ہے اللہ نے انہوں علم غیب عطا کیتے ہوتا ہے۔ پاوے ابو جہل ہے جہل نہ ہوئے لیکن انہوں بھی یہ پتہ ہوئے جڑا اللہ دا نبی ہے اللہ انہوں علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ میں کیا باقی تو چلو ساری گلاں دور دیا، جڑے بندے حضور دل میں غیب ہوتے شک کرتے ہیں، کبھی لغت کی سب تو چھوٹی کتاب ہے المنجد، جس طرح ساری ڈکشنری ہوتی ایسے ذکر عربی دی ایک ڈکشنری ہے جہدے وچ اسی ویکھنے ہیں کہ اے جڑا اردو دا لفظ ہے یا عربی دا لفظ ہے ਇਹਦਾ اردو دے وچ کی معنی ہے، لغت والے نے کی لکھا ہے۔ جڑی عربی ڈکشنری ہے اودے وچ تسی نبی دا معنی پڑھو تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہ عربی ڈکشنری دے وچ گل موجود ہے کہ نبی آندے ہی انہوں نے جیڑا غیب دیا خبراں رکھتا ہے۔ بلند آواز رکھے تو سبحان اللہ، بلند آواز رکھے تو سبحان اللہ۔ گرامی کو حضرات نبی کہتے ہی اسے ہیں، اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لغت کی سب سے چھوٹی کتاب المنجد فقیر کے پاس موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں۔ لغت کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کہتے ہی اسے ہے جو غیب کی خبریں ارشاد فرماتا ہے۔ ابو جہل کو پتا ہے کہ یہ اگر نبی ہے تو اسے غیب کا پتہ ہوگا، اس لیے وہ حضور کے پاس مٹھی کھول کے نہیں مٹھی بند کر کے لے کے آیا۔ کیا محمد کے بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا او چلیا میں دساں کہ جو کچھ تیری مٹھی دے وچ او دسے تے پھر بنے گا۔ ایسی ابو جہل ہوتا تھوڑا جا سیانا اس ٹائم اپنی کھوپڑی کا استعمال کرتا کہ جیڑا نبی اے سمجھ گیا ہے میری مٹھی خالی نہیں کچھ ہے، جنہوں یہ پتہ لگ گیا میری مٹھی دے وچ کچھ ہے انہوں تے یہ بھی پتہ لگ جانا کہ میری مٹھی دے وچ کی ہے۔ لیکن ابو جہل خدا جب خبر جی لیتا ہے پھر بندے یہ گلا کرتے ہیں کہ جس طرح کہ جی نبی کو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں، پھر لوگ اسی طرح کی گفتگو کرتے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضور نے ایک شخص میں ابو جہل میں بتلاؤں یا جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ بتلائے۔ جب حضور نے اتنی بات کی ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ آج تے میں نعوذ باللہ من ذالک میں نے حضور کو مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ جو کچھ میری مٹھی میں ہے وہ تو بولنے سے قاصر ہے، وہ تو بول ہی نہیں سکتا، وہ کیا بتلائے گا؟ خوش ہوا تو فٹوا ٹاکا لگا، ہاں جو کچھ میری مٹھی میں ہے وہ بتلائے، وہ کیا میں پھر مانوں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا چل پھر اینجی صحیح
اب حضور نے اپنی نگاہ اس کی مٹھی کی طرف ڈالی. جب اپنی نگاہ حضور نے اس کی مٹھی کے اوپر ڈالی تو جو کچھ اس کی مٹھی میں تھا اس نے اندر سے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. ٹھنڈا آیا کہ تب کیا تو سبحان اللہ. جس وقت اب یہاں پر ایک بات کو سمجھیے کہ جس طرح میرے لیے اس دیوار کے پیچھے جو کچھ ہے وہ غیب ہے, مجھے نہیں پتا باہر کون کھڑا ہے, کون کھڑا ہے. اسی طریقے سے یہ جڑی کاندے ایک دوسرے پیچھے کھوتے نے انہوں نے بھی نہیں پتا کہ مسجد میں ایسے ہم کیڑا بیٹھے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ انہوں نے بھی نہیں پتا کہ مسجد میں کیڑا ہے. جس طرح باہر مٹھی سے باہر والی کے لیے جو کچھ مٹھی میں تھا وہ غیب تھا, اسی طرح جو کچھ مٹھی کے اندر تھا اس کے لیے باہر جو کچھ تھا وہ بھی غیب تھا. قربان جاؤں اپنے نبی کی عظمت پر لوگ پتہ نہیں کہاں الجھ گئے, لوگ پتہ نہیں کہاں ان کا بیڑا غرق ہو گیا. لوگوں نے پتہ نہیں کس کس کے پاس جا کے پڑھنا شروع کر دیا. او اگر کے اندر میرا نبی ہلکا سا اشارہ فرماتا ہے تو میرے نبی کے ہلکے سے اشارہ سے جو کچھ مٹھی کے اندر تھا وہ بھی سمجھ گیا کہ بھائی حضور کھڑے ہیں, حضور کھڑے ہیں. وہ اندر تھے. کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرا بھی قدر حضرات, اب یہاں پر میں نے وہ بات جو آپ کے سامنے کی تھی کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ کرتے تھے, ملا دیتے تھے, روح اور جسم کو آپس میں ملاتے تھے, پھر دوبارہ زندگی ہو جاتی تھی. اور جو کنکریاں تھی جو ابو جہل کی مٹھی میں تھی, جنہوں نے ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھا, وہ تو کنکریاں ہے, پتھر ہے, بے جان ہے, زندگی کا تصور نہیں, روح کا تصور نہیں. میرا نبی ہلکا اشارہ فرمائے تو اللہ رب العزت ان پتھریوں کو زبان عطا فرمائے, زندگی عطا فرمائے, روح عطا فرمائے. یہ میرے نبی کا کمال ہے کہ میرے نبی انہیں بھی بلا دیتے ہیں جن کے اندر بولنے کی سکت نہیں ہوتی. میرے نبی انہیں بھی زندہ فرما دیتے ہیں جن کے اندر زندگی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا. یہ تو وہ پتھر تھے جو ابو جہل کی مٹھی میں تھے. خدا کی قسم میرے اور آپ کے نبی جب کسی پتھر کے قریب سے گزرتے تھے اللہ رب العزت اسے قوت گویائی عطا کرتا تھا. وہ میرے نبی کو دیکھتا تھا, پڑھتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے نبی ان کو اللہ رب العزت کے یہ کمالات, یہ شانیں عطا فرمائی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں چند مہمان آئے, آپ کے خادمہ سے کہا لاؤ بھائی ان کے لیے کھانا. خادمہ کھانا لے کے آئی, روٹیاں ایک کپڑے کے اندر دسترخوان کے اندر لپیٹی ہوئی تھی, لپیٹ کے لے کے آئی. بتا دیں جو نبوہ سائنس کبریٰ کے اندر یہ بات موجود ہے. جب خادمہ روٹیاں لے کے آئی جو کہ کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی تھی, وہ کپڑا اتفاق سے گندا تھا, میلا تھا, تھوڑا سا میلا, گندا نہیں کہنا چاہیے, میلا تھا, تھوڑا سا میلا تھا. جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جلدی جلدی اس کپڑے کو کھولا, روٹیاں اس میں سے نکالی, روٹیاں ہاتھ میں پکڑی, اپنی خادمہ سے بولا کہ جا کے جلدی جلدی اس کو تندور میں ڈال کے لے آ, تندور میں ڈال کے لے آ. خادمہ گئی اور اس نے جلدی جلدی جا کے اس کو تندور میں ڈالا. اب جو مہمان وہاں پر موجود تھے وہ بڑے حیران ہوئے, یہ معاملہ کیا ہے. پھر خادمہ نے اس کو نکالا, جب نکالا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اجلا اور صاف تھا, نہیں سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. وہ بڑے حیران ہوئے, یہ معاملہ کیا ہے کہ کپڑا تو دھونے سے صاف ہوتا ہے,
اس کے اوپر صابن لگایا جاتا ہے، اس کو ملا جاتا ہے، پھر جا کے کپڑا صاف ہوتا ہے. اور یہاں آپ کی خادمہ تندور میں ڈالتی ہے، وہ کپڑا جلتا نہیں، اور وہ اس کو نکال کے لاتی ہے تو وہ کپڑا جلنے سے پاک ہے اور صاف اور شفاف ہے، پہلے سے زیادہ صفا ہے. آپ فرض کرتے ہیں مالکو غلطے دسو کپڑا گندو ہوئے میلو ہو جائے تو ان دھوی دے، دھو کے صاف کری دے، ساڑی کا تو نہیں، کپڑا ساڑے کا تو ساڑ جاتا ہے. اس کپڑے کی سمجھ نہیں آئی ایک اسپیشل جادو ہے تھوڑا کتھوں منگوایا جے، کتھوں لے کے آئے ہو کہ دھونے دی بجائے تندور چ سٹتے ہو تو پہلے نالوں زیادہ صاف ہو جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص، آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور کے مرید خاص، آپ ارشاد فرماتے ہیں اور چپ کر، اے عام کپڑا نہیں، اے کپڑا اور کپڑا دے جیتے نال روٹی کھا کے میرے نبی نے ہاتھ پونجے نے، اے ہون جدو ہی میلا ہوتا ہے میں دھوندا نہیں، تندور چ سٹنا، تندور تو بھی پتہ ہے وہ حضور دے ہاتھ لگے نے، اینو جلانا نہیں بلکہ اینو صاف کر دینا. تے بھائی جناب تسی اپنے دلاں دے اندر عشق محبت دے پاپڑ ڈالے، پاپڑ ہی نے نا کہ ماشاءاللہ یکم ربیع الاول تسی سٹارٹ ہوئے روزانہ دیوانیاں دی طرح مجنوعہ دی طرح تسی آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہو تو حضور دا ذکر خیر کرتے ہو. اور دوسری ربیع الاول تیز بارش لگی سی، تو پھر بھی مسجد میں چاہے ہو، پھر بھی مسجد میں جا کے بیٹھے ہو، بلکہ میں تو دسا تو میں پہلے تو آخیا نا بھی نہا دھو کے اپنا ساڑیا ہے ٹھیک ہے مسجد میں، تو باہر بارش لگی تو میرا نکم اڑا ہے، وہ میرا بچے کا مصروف ہوئے ہیں چڑیاں شڑیاں پہ لاتے ہیں، وہ نہ پچ کے دوسرا دن مر گیا. میں آخو یہ تم کی ہوا آدھا تھی نہیں سی آخیا کل نہا دھو کے اپنا، میں نہا کے اپنا مسجد میں. تو بہرحال کل بھی موسم خراب تھا لیکن آپ لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد، اب باہر دو گڑیاں ڈیگ جاتے بندے لگ رہے ہیں تو مسیٹی جا رہے ہیں دو گڑی ٹھیک ہے، بندے لگے پہ رہے ہیں، بندہ کو مسیٹی نہیں پڑتا، بندہ کو مسیٹی لگتا ہی نہیں. لیکن میں سمجھنا مارتے تھوڑے اندر حضور دی محبت حضور دا عشق پاپڑ ماردا پیا، تسی تاں ہی پانچ پانچ مسیٹی آتے پانچ پانچ مسیٹی پہ پڑھنا ماشاءاللہ. فارغ صاحب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پیڑ لگیا کہ نہیں لگیا؟ اور میں اگر بھی بات کی تھی طارق صاحب نے لنگر تک کی پڑھنا ہے، میں کیا آ ہی جانا حضور نے بلاما جس طرح حضور تک جتنا کھائی ہوتا کھائی بیٹھے جو حضور واسطے ہیں تے مالکہ کانٹ نہیں نہ لگن دے. سمجھ آئی کہ انہوں بندوبست نہ دیتا انواع و اقسام کی چیزاں ہیں ٹیڑ لگے ہیں ٹھیک ہے، تو سارے لبنی سارے سے لے کے بھی جانے ٹھیک ہے. تے بھائی جی جے تواڈے اندر عشق تے پاپڑ بندے نے تے حضور دی محبت تے میرا بھی اتاب آوے انشاءاللہ جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پورا ٹیلا مسواد ہونا چاہیے ٹھیک ہے. کل دی ایک محفل اپنی رہ گئی ٹھیک ہے، اس بعد پھر جان سی اگر لال ٹیلا جڑا لانا میں مجھے پتہ نہیں فیشن کتیا سو گرم پانی ہے ٹھیک، گلا خراب ہویا ڈاکٹر کو دوائی لے کے آیا تو میں کہا چلو ایک میں ڈاکٹر بھی آخیا میں کہ یار ایک دو دیہڑے رہ گئے تیری مہربانی ہونے مرغا بھی بولی ہوگا ٹھیک ہے. آج اس تکان نہیں جاری تو بول ہے تو اس بات دیکھا کہ بول ہے کہ نہیں بول ہے ٹھیک ہے. پچھلے دن میں آئی بھائی بولتے تھے میرے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ کیا حضرت کیا کہ رضا اب خود سے وجد کرتے گزریے، رضا اب خود سے وجد کرتے گزریے۔ وجد ہوتے بہت سارا کلام، ٹھیک ہے، تو زیادہ احتیاط میں سمجھ نہ آئی ہے، لگے جانے ہیں لگے جانے ہیں۔ رضا اب خود سے وجد کرتے گزریے، خدا دی قسم تسا خلق کے بدل جا رہے کل صلات ادارے مار دیا لگ جائے۔ کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ رضا اب خود سے وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے دعائے محمد۔ حضور کہہ رہے ہوں گے رب سلم، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میرے عاشق، یا اللہ میرے پیارے، یا اللہ تیرے کارتے میں بہ کے میرا نعرہ مارتے سن، یا اللہ میرا ہی نیچا نعرہ مارتے، تیرا بھی نعرہ مارتے سن۔